الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ فقال اللہ تعالی فی سورۃ الغافر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا جاء امر اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں ہمیں یہ دو طرح کے افعال ملیں گے، جا اور عطا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، آنا یعنی ٹو کم۔ دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یعنی خاص کر ایسی آیت جو کہ ایک ہی موضوع پر ہیں لیکن الفاظ ان کے الگ الگ منتخب کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس سچے دل سے، صاف دل کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ سورہ شعراء میں ارشاد ہوا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بس وہی ہے جو آتا ہے اللہ کے پاس سچے دل سے۔ اور ایک مثال ہے یعنی جیسے کہا گیا ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورہ نحل کی آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی کہ آ گیا اللہ کا حکم بس تم جلدی نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ غافر میں ارشاد ہوا ہے فاذا جاء امر اللہ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے افعال استعمال کیے ہیں جیسے جاء ربہ، من اتی اللہ، جاء امر اللہ، اتی امر اللہ، تو یہ سارے لفظوں کے معنی تقریباً ایک سے ہی ہیں۔ پھر یہ الگ الگ افعال کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ کچھ دیکھیے لغہ کے ماہرین کا کہنا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ عطا کے معنی ہوتے ہیں آنے کے لیکن آسانی کے ساتھ، کمنگ ود ایز۔ لیکن جب جا کا استعمال ہوتا ہے تو جا ایک جنرل یا عام معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس کے معنی ہوں گے مشکل سے آنا یا سختی کے ساتھ آنا، کمنگ ود ڈیفیکلٹی اینڈ ہارڈ شپ۔ تو دونوں آیتوں کو کمپیئر جب ہم کریں گے تو اس سے ہمیں ایک تو اندازہ ہوگا کہ بالکل سملیرٹیز ہیں، یعنی اذ جاء ربہ بقلب سلیم یا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو ہمیں ساتھ میں قرآن کا کانٹیکسٹ یا موضوع بھی سمجھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے جب ہم دونوں آیتوں کو کمپیئر کریں گے تو۔ اور دونوں ہی صورتوں میں یہ فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف آ رہے ہیں دونوں، یعنی مختلف آیات میں۔ سورہ صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہاں پر استعمال ہوتا ہے جا، یعنی سورہ صفات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت یعنی آیت نمبر 83 کا جب ہم دیکھیں گے کہ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، کن چیزوں کو پوجتے ہو۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ یعنی ہم نے کچھ آیتیں اسکپ کری ہیں، جیسے اب 97 میں ارشاد ہوا ہے قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ یعنی اس کے بعد اب آگے چلیں گے تو بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لڑکی کی خوشخبری دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے کہ ان کی اولاد ہوگی۔ پھر ان کو حکم ہوا ہے کہ وہ ذبح کریں اپنی اولاد کو۔ پھر ارشاد ہوا ہے آیت نمبر 106 میں 106 میں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں پر آپ کو دھیان رہے کہ یہ جا فعل سے جڑے ہوئے کلمات ہیں۔ جب سورہ شورا کی آیت کو دیکھیں گے تو وہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا مت کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال وبنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے ان کے جو آئے اللہ کے پاس سچے صاف دل کے ساتھ۔
اب آگے ارشاد ہوا ہے آیت نمبر 90 میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوٹ کیجئے کہ سچویشن مختلف ہے سورہ صافات سے۔ سورہ صافات میں کیا ذکر ہو رہا تھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ذکر ہو رہا تھا، لہذا جا کے ساتھ سختی ہے۔ اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کا ذکر ہو رہا ہے سورہ صفات میں، یعنی بالکل سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاف ہے، کلیئر ہے کہ وہاں پہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، کہ آیات کا موضوع سختی اور آزمائش سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہاں جا استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری سچویشن میں عطا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سختی نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جنت کو قریب لایا جائے گا متقیوں کے لیے۔ یہاں سچویشن بالکل آسان ہے، بہت ایزی سچویشن ہے۔ تو اب دیکھیے ایک اور جگہ جا استعمال ہو رہا ہے اور جنت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سورہ زمر کی آیت کا جب ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور لایا جائے گا ان لوگوں کو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہتے تھے، اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کے قریب گروہ در گروہ، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو یہاں پر فعل جاؤ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی جنت کا ذکر تھا مگر وہاں عطا استعمال ہوا تھا۔ دونوں جگہ ہم نے دیکھا کہ ذکر ہو رہا ہے جنت کا، اور یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یعنی آسانی کے ساتھ ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ آئیں گے رب کے پاس سچے صاف دل سے، اور جنت قریب لائی جائے گی ان کے۔ اور سورہ زمر کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ سور پھونکنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگوں کے مارنے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کے مرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور انبیاء اور شہداء کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ لائے جائیں گے گواہ کے طور پر۔ تو جا استعمال ہو رہا ہے اس جگہ، لیکن پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ تو اس طرح کے الفاظ سورہ الشورى میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ سورہ الشورى میں آیت نمبر 90 میں آپ دیکھیں گے تو ارشاد ہوا ہے کہ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، جنت قریب لائی جائے گی ان کے قریب لا دی جائے گی جنت کو۔ تو کیا کہا گیا؟ جنت قریب لا جائے گی، یعنی سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس آیت میں جاؤ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں جنت کی طرف لوگوں کو لے جایا گیا ہے، یہاں جنت قریب نہیں آئی ہے بلکہ جنت کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اب دونوں سچویشنز کو کمپیئر کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جنت کو لانا آسان ہے یا جنت کی طرف لوگوں کو لے جانا آسان ہے۔ تو سورہ شورى میں آسانی کا ذکر ہے، یعنی جنت کے قریب، جنت ہی قریب لا دی جائے گی، اس لیے عطا استعمال ہوا ہے۔ تو سختی اور مشقت، مشکل، ان سب کے ساتھ جا استعمال ہو رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نحل اور سورہ غافر کی آیات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ اس نمل کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ عطا استعمال ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ فلا تستعجلوہ، جلد بازی مت کرو اس کے لیے، یعنی اللہ کا حکم آ رہا ہے تو لہٰذا جلد بازی مت کرو اس حکم کے لیے۔ تو کیا آ گیا ہے یا آنے والا ہے؟ یعنی ابھی اللہ کا حکم آنے کے قریب ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ جبکہ سورہ غافر میں ارشاد ہوا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب کہا گیا ہے کہ یعنی جا استعمال ہو رہا ہے، تو جا امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالک المبطلون، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے۔ تو وہاں فیصلہ، مطلب یہاں پر فیصلہ آ چکا ہے اس آیت کی روشنی میں، اور انصاف ہو چکا ہے، گھاٹے میں رہنے والوں کا
کے ساتھ یعنی معاملہ ہو چکا ہے، ان کا بھی ذکر ہے، لیکن سورہ نمل میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، یعنی وہاں پر لوگ منتظر ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے سختی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا آنا سخت ہے سچویشن کے حساب سے، لہٰذا قرآن میں آسانی کے ساتھ آتا جڑا ہوا ہے اور سختی کے ساتھ جا جڑا ہوا ہے، تو یعنی وربس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن دا سچویشنس۔ ہم جو ماحول ہے قرآن میں، جو کانٹیکسٹ ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آتا کیوں استعمال ہو رہا ہے اور جا کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت کے موتی ہمارے دلوں کو لیے کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔